عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ بھی مومن مسلمان آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اے محبوب، جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کر دیں وہ بندہ جنتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، اور درود اس نبی کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ اور درود نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، شب اسرا کی دولہ، سیاہ لامکاں، والی عرب و عجم، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، بی بی آمنہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، ساری امت کے سہارے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدتوں کے لاتعداد درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، رجب المرجب کا مہینہ جو کہ سایہ فکن ہو چکا ہے، وہ اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ تو برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں اسی برکت کے سائے میں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ حضرات ویزی وقار، آئے دن کوئی نہ کوئی یہود و نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور آئے دن
یہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دل دکھ جاتے ہیں، مجروح ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے سویڈن کے اندر ان یہودیوں نے، ان کافروں نے ہماری اس لریب کتاب، شان اور عظمت والی کتاب، بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے اور اسے جلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، مسلمان اپنی غیرت جو ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے جنازہ نکال چکے ہیں، مسلمان بے حیائی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، تو اس کے دوسرے ملک ہالینڈ کے اندر غالباً پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ ان کا اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنا، دین اسلام کی بے حرمتی کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کی شان ببرکات کے اندر گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر مسلمان والی بات کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن آج کے اس مسلمان کے اندر ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے اور وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہوتا نظر بھی آ رہا ہے کہ ایمان کی حرارت اس نے ہمارے دلوں سے نکال دی اور جو رہ گئی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ آئے دن آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی ایسے اپنا کام اور حرکات کرتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت ایمانی باقی ہے۔ تو میں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اندر ایمان کی غیرت، ایمان کی حرارت کتنی کو باقی ہے۔ کبھی وہ دور تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی زبان نہیں چل سکتی تھی، کوئی زبان درازی نہیں کر سکتا تھا، قرآن کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسی جرت کرتا، کوئی زبان درازی کرتا تو اس کی زبان گدی سے نکال دی جاتی تھی۔ جو اسلام کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھتا یا کوئی اس طرح کا سر اٹھتا تو اس سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی موجود تھے، اس وقت نور الدین زنگی جیسے مسلمان موجود تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے موجود تھے کہ جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر چیز ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا ہر چیز یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے۔ آج کا نوجوان اگر پسند کرتا ہے تو مغرب کے فیشن کو پسند کرتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر اپنا کسی کو ہیرو سمجھتا ہے تو وہ مغرب کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو بنانا چاہتا ہے، اور آج کا نوجوان اپنے آپ کو جن کے نقش قدم پہ چلانا چاہتا ہے وہ یا تو کوئی کرکٹر ہے یا پھر کوئی ٹی وی کا اداکار ہے یا پھر کوئی فلم کا ہیرو ہے یا پھر وہ کوئی اور کھیل کود کا ہیرو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے بچوں کو سکولوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے
ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ہیرو فلاں کی کرکٹر ہے، ہماری جو پسندیدہ آئیڈیل ہے وہ فلانی ہے جس نے فلاں میچ جیتا ہے، اور فلاں گلوکار ہمارا ہیرو ہے۔ اسی لیے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سکول ہے ہمارے، ان کے باہر جو تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، جو وہ فلیکس کی شکل کے اندر سکولوں کے باہر تصویریں لگائی گئی ہیں، کیا وہ مسلمانوں کی ہیں؟ کیا ان کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے؟ الا ماشاءاللہ، کوئی کرکٹر کا ہیرو اور کوئی ڈانس کھیلنے والی ننگے سر، اور کوئی کسی طرح کا وہ گانے والا، ان کی تصویریں سکولوں کے دیواروں پر آویزہ کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ تو جب ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو ایسی تربیت دی جائے گی اور ان کو بتلایا جائے گا کہ ان کے ہیرو یہ ہیں، تو مجھے بتاؤ ان کے اندر ایمان کی حرارت کہاں رہے گی؟ یہ کیسے پکے مسلمان بنیں گے؟ یہ اس وقت مسلمان پکے ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی جب انہیں بتایا جائے گا کہ ہمارا ہیرو کرکٹر نہیں، یا کوئی فلم کا ہیرو نہیں، یا کوئی ڈرامے کا اداکار نہیں، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے نور الدین سنگی کہا جاتا ہے، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ہیرو۔ ہمارا ہیرو وہ ہے جسے داتا علی حجویری کہا جاتا ہے، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے پیر جماعت علی شاہ صاحب کہا جاتا ہے، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے شرک پور شریف کا، پاک پتن شریف کا لاڑا کہا جاتا ہے، ہمارا ہیرو وہ ہے جسے پیر مہر علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارا ہیرو وہ ہے جو اجمیر شریف کی اپنا بستی کے اندر دھرتی کے اوپر جسے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں کہ جن کی ایک نظر سے لوگوں کے دل سے کفر مٹ جاتا تھا اور اسلام آ جاتا تھا، جن کی ایک نظر سے لوگ کئی لاکھ لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے ہیرو۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو وہ بتائے جن کو اسلام کے نام سے نفرت، جن کو دین کے نام سے نفرت، جن کو قرآن سے نفرت، جن کو قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں، جن کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں، جن کو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ہم نے اپنے سکولوں اور کالجوں پر ان کی تصویریں آویزہ کر کے بتایا یہ ہے کہ اے یہود و نصارا، اگر تم نے پٹا ہمارے گلے میں ڈالا تھا، اگر ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو دیکھو ہم نے تمہارے جیسے ہیرو بھی پسند کر لی۔ یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کو ٹکڑے دیتے ہیں، جو ڈالر دیتے ہیں، جو درم و دینار دیتے ہیں، یہ جو حرام کھاتے ہیں، حرام پہ پلتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں اور عیاشیوں کے اڈے چلاتے ہیں، یہ سارا کچھ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے پالا ہے، جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہے، آیا کہ وہ ہمارے اشارے پہ ناچتے بھی ہے کہ نہیں ناچتے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت کرے، کوئی ایمان والا، کوئی اسلام والا، کوئی ایمان رکھنے والا، کوئی عالم دین، تو اسے اس ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان علماء کو جیلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ان کے وفادار یورپ کے پالے ہوئے پالتو جن کے گلے میں ان کا پٹا ہو، اگر وہ جیل میں چلے بھی جائیں تو ان کو جیلوں کے اندر بھی وہ بہترین سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ یہود و نصارہ کا پالا ہوا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی تو موقع عطا فرمان، دین کے چاہنے والوں کو پھر ایک دفعہ سر بلندی عطا فرمان، دین سے محبت کرنے والوں کو پھر وہ مقام عطا فرمان۔
ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا عطا فرما جو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا، وہ جھنڈا عطا فرما جو سلطنت عثمانیہ کو عطا کیا تھا، وہ جھنڈا عطا فرما جو نور الدین زنگی کے ہاتھ میں تھا۔ ہمیں بھی یا رب العالمین ہمارے علماء کو بھی یہ ہمت عطا فرما، پھر انشاءاللہ جب ایسے علماء آپ کے سر پر ہوں گے اور محراب و منبر کی زینت بنے ہوں گے اور آپ کی جب یہ ڈھول سنبھالیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ کفرستان جو ہے اور یہ مغرب کے جو یہود و نصارہ ہیں، پھر دیکھیں گے یہ کیسے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے یہ کیسے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ آج انہیں پتا ہے کہ یہ چند لوگ جو ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں یہ تو ہیں ہی ہمارے، ہاں عارضی طور پہ بیان چل جائے گا جی فلاں ملک نے یہ کر دیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جیسے وہ 60-70 سال سے اپنا کشمیر آزاد ہو رہا ہے، ہم جی مذمت کرتے ہیں، ہم جی مذمت کرتے ہیں۔ یہ صرف لفظ مذمت سے ہی کام چلا رہے ہیں، تو کفار کی مذمت نہیں کی جاتی، یہود و نصارہ کی مذمت نہیں کی جاتی میرے بھائی، ان کی جہاد کے ذریعے مرمت کی جاتی ہے۔ جی جب کوئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے، جب کوئی چیز بگڑ جائے تو مذمت نہیں ہوتی، اس چیز کی کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ مرمت ہوتی ہے، ان کی مرمت کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان کی مرمت کرنے والے بھی اس دنیا پہ راج کریں۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ جلا کر اس کی بے حرمتی کر قرآن کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے یا قرآن کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کتاب جب سے نازل ہوئی ہے دنیا کے اندر تا صبح قیامت انشاءاللہ یہ تابندہ رہے گی، زندہ رہے گی۔ اس کو کوئی مٹا سکتا؟ بولیے اس کو کوئی مٹا سکتا؟ پر نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس کی تو برکتیں، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں ہی بہت زیادہ ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، اس کتاب کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جو اس کتاب کو صرف دیکھے اسے بھی ثواب، جو پڑھے اسے بھی ثواب، جو سنائے اسے بھی ثواب، جو سنے اسے بھی ثواب، جو سیکھے اسے بھی ثواب، جو سکھائے اسے بھی ثواب، جو اس پہ عمل کرے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ جو کرم کیا، اس امت پہ جو اپنا فضل کیا ہے، حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہر چیز کا سردار دیا ہے، ہر چیز کا سردار دیا ہے۔ اللہ نے دین دیا تو تمام دینوں کا، بولیے تمام دینوں کا سردار دیا۔ ہمیں مذہب دیا تو تمام مذہبوں کا، بولیے تمام مذہبوں کا سردار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدیق دیا تو تمام صدیقیوں کا سردار دیا۔ اگر اللہ نے ہمیں فاروق دیا تو تمام فاروقوں کا سردار دیا۔ اگر اللہ نے ہمیں عثمان غنی دیا تو تمام غنیوں کا سردار دیا۔ اگر اللہ نے ہمیں امام مولا علی عطا فرمائے تو تمام ولیوں کے سردار عطا فرمائے۔ اگر ہمیں شہید دیے تو تمام شہیدوں کے، بولیے تمام شہیدوں کے سردار دیا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا تو تمام دنوں کا، اگر اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات دی تو تمام راتوں کی سردار دی۔ جی اللہ نے اس امت کو بنایا تو تمام امتوں کا سردار بنایا، اور اللہ نے اس امت کو جو رسول دیا تو تمام رسولوں کا سردار دیا، اور اللہ نے اس امت کو جو قرآن دیا تو تمام کتابوں کا سردار دیا۔
یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو چیز بھی عطا کی ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں لگاؤ رکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر وہ اس طرح کی بے باکیاں کر رہے ہیں، اگر یہود و نصارہ ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان کے ہاتھ میں تم موبائل تو دیکھ سکتے ہو، قرآن نہیں ہے۔ آج کا نوجوان ہر وقت موبائل کے اندر تو مشغول ہے، لیکن اس کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی میرے بھائی۔ آج ہمارے نمازی حضرات، ہمارے نوجوان حضرات جو موبائل کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، لیکن افسوس قرآن کی سورہ فاتحہ ان کو پڑھنی نہیں آتی۔ اور ان کو تو دور کی بات، جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور جن کو مسلط کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور جو قابض ہیں ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، سورہ انا اعطیناک الکوثر، جو ملک پاکستان کے بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا پڑھا لکھا کوئی نہیں، ہم کیا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو سورہ کوثر نہیں آتی، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے کہ نہیں؟ قل واللہ پڑھنی نہیں آتی ان کو، اور ان کو تو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے، اور جن کو یہ آج اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو سورہ کوثر نہیں آتی، جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، جن کو نماز نہیں آتی، جن کو اذان نہیں آتی، جن کو اذان کے بعد کی دعا نہیں آتی، اور جن کو وضو کا نہیں پتا، جن کو پاکی کا نہیں پتا، وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے؟ وہ خاک اسلام کی خدمت کریں گے؟ یہ صرف اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس قرآن پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، سرًّا وعلانیةً، کبھی وہ چھپ چھپا کے دے دیتے ہیں، کبھی اعلانیہ دے دیتے ہیں، کبھی چھپ چھپا کر صدقہ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی یہ تجارت جو ہے کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ جی جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر ضائع نہیں، جو زکوٰۃ و صدقات و خیرات دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے سے، ان کا اجر بھی ضائع نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر بلکہ زیادہ عطا فرمائے گا اپنے فضل سے۔ جو قرآن پڑھے اللہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک کی کیا شان و عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا یعنی جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، جس نے قرآن بولیے، جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، جس میں قرآن کا نور ہوگا، جس کے سینے میں قرآن سمایا ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ حافظ قرآن آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل،
اسے ایسی خلعت یعنی ایسا جوڑا عطا فرما، ایسا لباس عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن عرض کرے گا یا رب العالمین تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے قرآن میں اس سے راضی ہو گیا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ یہ کس کی شان ہے؟ جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن وہ جتنا پڑھتا جائے گا، جہاں تک یاد ہوگا، جہاں تک پڑھتا جائے گا، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں اس کا آخری مقام ہوگا۔ جی یہ قرآن پاک ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ یہ دکھی دلوں کو سکون دیتی ہے، یہ مریضوں کو شفا دیتی ہے، یہ دکھوں کو بلا دیتی ہے۔ اگر پڑھا جائے تو، اگر اس کو سمجھا جائے تو، اگر اس کو سینے سے لگایا جائے تو یہ کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرتی ہے، یہ کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اگر زوال ہے، اگر مسلمان آج پستی کی طرف ہے، تو وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اس نے پسے پشت ڈال دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو آج کے مسلمان نے چھوڑ دیا، وجہ یہ ہے کہ قرآن کو آج بھلا دیا گیا۔ قرآن کے احکام پہ چلنا آج ہم دشوار سمجھتے ہیں، آج ہم قرآن کے احکام کے خلاف چلتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، تو یاد رکھو سود کرنا، سود کروانے والا، سود پہ کام کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، یہ ہر لحاظ سے لعنتی ہے، یہ ہر لحاظ سے جہنمی ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اپنی ماں سے 70 دفعہ بدکاری کی۔ اتنا غلیظ کام ہے یہ سود کرنا، اور جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اور آج ہمارے اقتدار پر موجود کہتے ہیں، آج سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ بڑے پڑھے لکھے نوجوان دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جی سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ اور میری جان، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سود حرام، آقا نے فرما دیا سود کرنے والا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، جس نے سود کا کاروبار کیا، یہ قرآن کا اعلان ہے، اس نے رب سے اعلان جنگ کیا۔ مجھے یہ بتا دو کیا رب سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کر کے دیکھ لی، 70 سال ہوئے کرتے ہوئے، لیکن ذلیل تر ذلیل، ذلیل تر ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے محکمے بکے جا رہے ہیں، ہر چیز ہماری گروی رکھی جا رہی ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سود کا کام کر کے، سود پہ لے کے ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ میرے بھائی نانا، بندہ سود کا کاروبار کرے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، دکاندار ہو یا ریڑھی لگانے والا، بہت بڑا تاجر ہو یا چھوٹا، سود کا کاروبار کرنے والا کبھی بھی کامیابی حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ وقتی طور پر وہ کہے گا کہ میرے پاس مال آ گیا، وقتی طور پر وہ کہے گا کہ میں مالدار ہو گیا، وقتی طور پر IMF سے قرضہ لیتے ہوئے، ڈالر سمیٹتے ہوئے، وقتی طور پہ جھولی بھرتے ہوئے، وقتی طور پہ خیرات لیتے ہوئے، وقتی طور پہ ان کے ٹکڑوں پہ پڑنے کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں IMF نے اتنا قرضہ دے دیا اور اتنے ساتھ سود سمیت واپس کرنا ہے۔ وقتی طور پر تو یہ اپنے دل کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن عزیزوں یاد رکھو جو سود کے ساتھ کام کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ اور یہ فرمان کہاں پہ ہے؟ قرآن میں۔ یہ کہاں پہ ہے فرمان؟ قرآن کے اندر ہے کہ تم سود کا کاروبار، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرمان کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کی تبلیغ کرنا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا ہماری طرف اگر دیکھتی ہے تو بہت غلط نظروں سے دیکھتی ہے، حالانکہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا۔
مسلمان تو جہاں سے گزر جاتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی تھی، کیونکہ جب تک وہ قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، حضور کا فرمان اس کے سینے میں موجود تھا، حضور کی محبت، حضور کی لگن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی چاہت، جب تک قرآن کا نور اس کے سینے کے اندر موجود تھا یہ مسلمان دنیا پہ حکومت کرتا تھا۔ لیکن جس وقت سے ہم نے ایمان اپنا ڈالر بنا لیا، جس وقت سے ہم نے اپنا ایمان دنیا کا مال و متاع بنا لیا، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر عروج چاہتے ہو، آج بھی اگر دنیا کے اندر اپنی عزت چاہتے ہو، میرے بھائی قرآن کی عزت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، قرآن کے احکام کو مانو۔ انشاءاللہ جب قرآن کی مان کے چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ کھوئی ہوئی عزتیں ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے۔ اس لیے کہ اس قرآن کی تو بڑی عظمتیں ہیں، صرف اس کتاب کو پڑھنے والا جو ہے نا، پڑھنے والا تلفظ کے ساتھ، اس قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اور اس قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے۔ بولیے، اس قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس قرآن کو سمجھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس قرآن کی صرف تشریح کرنے والا جو ہے وہ مبلغ بن جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھانے والا مدرس بن جاتا ہے، اس قرآن کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، جی اس قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس قرآن پہ عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جی ہاں جی جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا وہ اللہ کے ولی بن گئے، کوئی داتا علی حجویری بن گئے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر کا بادشاہ بن گیا، قرآن پہ عمل کیا تو علی پور شریف کا لاڑا بن گیا، قرآن پہ عمل کیا تو احمد رضا خاں بریلوی کا تاجدار بن گیا، قرآن پہ عمل کیا تو نور الدین زنگی بن گیا، قرآن پہ عمل کیا تو صلاح الدین ایوبی بن گیا، قرآن پہ عمل کیا تو پیر مہر علی بن گئے، اور قرآن پہ عمل کیا تو خادم حسین رضوی بن گئے۔ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تھا، قرآن کی باتیں مانی تھی، یہ جان آنی جانی ہے، لیکن اصل وہ ہے کہ بندہ اس شان سے، اس عزت سے اس دنیا میں جائے کہ قیامت تک بندہ اس کو عزت کے الفاظ سے یاد کرتا رہے۔ اصل موت یہ ہے، اصل زندگی یہ ہے، یہ نہ کہ بندہ جب بھی ذکر ہو بندہ اس کے اوپر تھوکتا رہے۔ آج ہم نے ان لوگوں کا کیا دفاع کرنا ہے اور ان لوگوں کو کیا جواب دینا ہے جب ہماری نہ شکل، نہ صورت، نہ حلیہ، نہ رین، نہ سین، نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، کوئی چیز بھی مجھے بتا دو جو ہماری اپنے اندر مسلمانوں والی ہو۔ ہر چیز تو ہم نے ان کی اپنائی ہوئی ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں مغرب کے لوگوں کو، ہم پسند کرتے ہیں ٹی وی کے اداکاروں کو، ہم پسند کرتے ہیں کرکٹروں کو، ہم پسند کرتے ہیں جو سب سے بڑا وہ ہو، جو سب سے بڑا کذاب ہو، سب سے بڑا منافق ہو، سب سے بڑا دھوکے باز ہو، سب سے بڑا فراڈیا ہو، ہم تو ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر چور ہے۔ بولیے جی یہ بات ہے سخت، ہضم مشکل ہوگی۔ ہم اس لیے ان چوروں کو، ڈکیٹوں کو، منافقوں کو، کذابوں کو پسند کرتے ہیں، ہمارے اندر چور ہے۔ جس دن ہمارے اندر کا چور مر جائے گا، جس دن ہم درست ہو جائیں گے میرے بھائی، تو پھر سارا معاشرہ، بولیے ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے پھر سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم کہیں ہم ٹھیک نہ ہو، میں رشوت دیتا رہوں، میں رشوت لیتا رہوں، میں جھوٹ بولتا رہوں، ہم ایسا کرتے رہے، بس وہ آگے والا جو ہے وہ صحیح کام کرے، نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد در نہیں کہنا ادھر، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ۔
تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے میرے بھائی، اس لیے قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے احکامات جب مانو گے تو پھر تمہاری کوئی قدر ہوگی، پھر آپ کی کوئی عزت ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح ہی ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ تا صبح قیامت سلامت رہے گا، یہ پکی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ بے وفائی کرنے والے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، اس کے ساتھ دغا کرنے والے، اس کو لوٹنے والے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، لیکن ملک پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا کیوں پلا؟ یہ اولیاء کا فیضان ہے، پاکستان ہے، یہ کن کا فیضان ہے؟ اولیاء کا فیضان ہے میرے بھائی، اس لیے اس کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن اپنی آخرت کی فکر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور جو لوگ قرآن کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی برکات ہیں۔ جس شخص نے اس بابرکت مہینے میں 2 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ اتنی عزت اور عظمت والا ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا، صرف 2 روزے رکھنے کی وجہ سے۔ جس شخص نے اس مہینے میں 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے بہشت کے، جس نے رجب کے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ بہشت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔